شائن بات ہے کہ نوجوانوں میں تفہیم قرآن کا جذبہ ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ سے پہلے تفسیر کے بیان سے پہلے چند چیزیں عرض کروں گا کہ زمانے کی گردش نے، زمانے کی روش نے کچھ اس طریقے سے کروٹ بدلی ہے کہ جو دو چیزیں پیغمبر ایک ساتھ چھوڑ گئے تھے انہیں دنیا نے الگ الگ کر دیا۔ اب اگر کوئی قرآن مجید کا نام لیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ادھر کا ہے، اور کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ ادھر کا ہے۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا نے جس طریقے سے مسائل کو اور مطالب کو واضح کیا ہے، لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا تو تمام وہ لوگ کہ جو اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ حق پر آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم بھی روزانہ بیانات سنتے ہیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور علی، ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو جس کے پاس بھی عقل و شعور ہے، جو بھی سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے جیسے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، یا جو زندگی گزارنے کا اصل ہدف ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس حدیث کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی سوال کرنے کی کہ ہم قرآن پڑھیں یا علی کے ذکر فضائل پڑھیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے اور ہمارے پاس یہ معلومات موجود ہیں اور ہمارے پاس یہ معصومین کی اور پیغمبر کی احادیث موجود ہیں کہ سب سے زیادہ فضائل اللہ نے علی کے بیان کیے ہیں، اور جہاں بیان کیے ہیں اس کا نام قرآن ہے۔ اور جہاں علی علیہ السلام کی زبان کھلی ہے وہاں قرآن مجید کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا ایجاد کیا گیا کہ یہ اہل بیت والے ہیں اور یہ قرآن والے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اہل بیت والے ہوں وہ قرآن والے نہ ہوں، اور جو قرآن والے ہوں وہ اہل بیت والے نہ ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں میں اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید، فرقان حمید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جدا کرنے کا امکان موجود ہوتا تو کبھی نو کے نیزہ پہ امام قرآن نہ پڑھتے۔ یہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ سر تو جدا ہو سکتا ہے تن سے، ہمارا سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں یہ مسئلہ دریافت ہو چکا ہو اور یہ معاملہ معلوم ہو چکا ہو، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت علیہ السلام اس پر تھوڑا سا غور کریں تو مسائل بہت زیادہ آسان ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، دونوں ساتھ رہتے ہیں، صبح شام ساتھ ہی ساتھ ہیں، الگ ہوتے ہی نہیں، بازار بھی ساتھ جاتے ہیں، اسکول بھی ساتھ جاتے ہیں، دفتر بھی ساتھ جاتے ہیں، گھر بھی ساتھ جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں۔ اچانک ان میں سے ایک غائب ہو جائے
تو آپ اس غائب کا پتہ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ان سے نہیں پوچھیں گے جن کے ساتھ وہ کبھی گھوما ہی نہیں، اٹھا بیٹھا ہی نہیں. آپ اس سے پوچھیں گے جس کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا. تو عزیزان گرامی، قرآن و اہل بیت کو اسی لیے ساتھ رکھا گیا کہ اگر اب امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے تو دنیا سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو میرا امام کہاں ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ. اس چیز کو سمجھنے کے لیے شعور ضروری ہے. اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں ابتدائے کلام میں عرض کرتا چلوں تاکہ پھر آئندہ کے جو 4 درس ہیں وہ مسلسل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے. تو میں اس میں صرف جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا شرف حاصل ہے، جس کو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا شرف حاصل ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی پرائمری درجے کا ہوگا اور کوئی سیکنڈری درجے کا ہوگا، کوئی عام ہوگا کوئی خاص ہوگا، لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ معصوم کا یہ فرمان اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ رکھیں، اپنے دل میں بھی اسے جگہ دیں، بلکہ یہ کلمات سنہری لفظوں سے لکھنے والے ہیں کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہمارا شیعہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ان کا آپس میں رشتہ ایسے ہے، توجہ رکھیے گا، آپس میں رشتہ ایسے ہے جیسے 2 سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، چاہے ان کے باپ الگ ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے بنیادی طور پر شیعت کی تعلیم جو معصومین نے دی ہے. ہمارے یہاں جو میں محسوس کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کیا یہ سوچا ہے کبھی کہ ہمارا یہ عمل ہمارے زمانے کے امام پر کتنا گراں ہے؟ وہ امام جو 1400 سال سے پانی کے بدلے خون کے آنسو رو رہا ہے، آیا ہم اس کے لیے خوشی کا سامان کر رہے ہیں یا ان کے لیے صدمے اور غم کا سامان کر رہے ہیں؟ اور یہ بات واضح ہے کہ وہ ہمارے محتاج نہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، ہم محتاج ہیں کہ ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو ان کے چاہنے والوں میں شمار کریں. اکثر و بیشتر دوست احباب ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں، جوان آ کے کہتے ہیں کہ مولانا آج فلاں مفتی صاحب نے کمال کر دیا. کیا کمال کر دیا بھائی؟ کہ وہ جو مولا کے فضائل بیان کیے وہ تو شیعہ بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ اس نے کمال نہیں کیا، یہ خالق اکبر نے ایسے صاحب کمال بنائے ہیں کہ دنیا مجبور ہے ان کی تعریف کرنے پر. یہ صاحب کمال ہیں، نہ یہ کہ وہ صاحب کمال ہے، اس نے کوئی کمال نہیں کیا. یہ ایسے با کمال ہیں کہ دنیا مجبور ہے، جب نام لے گی دنیا میں انقلاب آتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں حسین حسین کرنا بدعت ہے، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے، انقلاب آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے نقش قدم پر ہیں، ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں. کیا مطلب ہے؟ کل تک تو تم بدعت بتا رہے تھے ذکر حسین، آج تم کہتے ہو کہ ہم حسین والے ہیں، حسین کی طرح سے حق پر جینا سیکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی
عقیدت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل میں امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے ہی اتنا صاحب کمال کہ ہر آدمی اپنی مشکل میں اس کا نام لیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اس بات کی ترویج اور تبلیغ کرنی چاہیے کہ ہم آل محمد کے جو چاہنے والے ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا شیعہ ہیں یا محب ہیں، یا شیعہ ہیں یا محب ہیں۔ شیعہ اور ہیں، محب اور ہیں۔ بس محب اور شیعہ کی پہچان الگ الگ کیا ہے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو آل محمد علیہ السلام کی نافرمانی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کرتا۔ کسی نے میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ذرا سنبھل کے بات کرو، تم کہاں سے علی کے شیعہ بن سکتے ہو؟ علی کے شیعوں میں انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، علی کے شیعوں کے اندر حسن اور حسین کھڑے ہوئے ہیں، علی کے شیعوں میں سلمان و ابوذر کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری کہاں وہاں پر گنجائش ہے؟ کہا مولا پھر ہم کیا ہیں؟ کہا تم یہ کہو کہ ہم وہی ہیں۔ اس لیے کہ شیعہ وہ ہے جو آل محمد کی مخالفت نہیں کرتا ایک لمحے کے لیے بھی، مکمل طور پر اپنے آپ کو اطاعت میں رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں حج کیوں کروں، میں یہ کام کیوں کروں۔ تو یہ وائے اور کیوں اور کیا کا سوال شیعہ نہیں کرتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ یہ حکم ہے، اسے انجام دینا ہے۔ اب اس کے لیے کتنی بھی مشکل درکار کیوں نہ ہو، پریشانی تو آئے گی، لیکن وہ اس کام کو چھوڑے گا نہیں کبھی۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہلاتے تو شیعہ ہیں، یہ ایک ٹائٹل نیم ہے، ورنہ ہم شیعہ ہیں نہیں، ہم محب ہیں۔ اور یہ کرم ہے اللہ کا اور اللہ آل محمد کا کہ انہوں نے محبوں پر بھی نظر کرم رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے محبوں پر بھی نظر کرم رکھی ہوئی ہے، اور اسی لیے زیارت جب یہ حدیث قصہ آپ تلاوت کرتے ہیں، ابھی آپ نے سنی حدیث قصہ، اس کے اندر کیا ہے؟ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا و محبینا، جہاں پر بھی ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوں گے تو نزلت علیہم الرحمۃ، ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بنانا ہے۔ دعویٰ اور چیز ہے، دلیل اور چیز ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات کہہ کے میں پھر اپنی موضوع کی طرف جاتا ہوں، چونکہ یہ درس تفسیر قرآن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ درس تفسیر قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ کے اذہان کو متوجہ کر لوں۔ یہاں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ 2000 آدمی ہیں، کہ 1000 آدمی ہے، کہ 500 آدمی ہے، کہ 100 آدمی ہے، کہ 25 آدمی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے ایک بنیاد رکھی ہے، ایک کام کیا ہے، اس کام کو جاری رہنا چاہیے۔ جو آئے گا اسے آنے کا اجر ملے گا، جو نہیں آئے گا وہ محرومیت رہے گا۔ یہ اس کے لیے مسئلہ ہے نا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس ایک بات سن لیجئے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول فلاں علاقے میں آپ کے اتنے شیعہ اور اتنے چاہنے والے رہتے ہیں، اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور ہمارے ہاں آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھی جاتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہ اچھا ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہ ہاں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں کے امیر شیعہ اور امیر محب ہمارے غریب محبوں کی خیریت معلوم کرتے ہیں؟ کبھی جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کھانا کھایا نہیں کھایا؟
بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہا مولا ایسا تو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ کہا پھر ان سے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے چاہنے والوں کا ہماری غیبت میں خیال رکھتا ہے۔ ہم دعائے ندبہ پڑھیں یا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھیں، اس سے امام راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں راضی ہوں گے کہ جب ان کے کسی چاہنے والے کی پریشانی کو دور کریں گے آپ، امام خوش ہو جائیں گے آپ سے، امام راضی ہو جائیں گے آپ سے۔ بھائی اسی لیے میں نے استخارہ کیا بہت ساری آیات کے اوپر کہ کس آیت کو، کس مضمون کو جو ہے وہ سرنامہ بنایا جائے اور کس مضمون پر آپ سے بات کی جائے۔ آج کے لیے جس آیت کریمہ کے لیے استخارہ آیا میرا وہ ہے سورہ مبارکہ نوح کی 10، 11، 12 3 آیتیں، بہت مشہور و معروف آیت ہے اور بہت ہی پیاری خوبصورت بات ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں اعلان فرما رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان غفارا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی آپ کے سامنے۔ ہمارے عام طور کے اوپر استغفار کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ یقیناً گناہوں سے استغفار بھی ہے، لیکن غفارہ، غین فیر رے، غفارہ، یہ 3 حرفی لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو ڈھکنا، کسی چیز کو۔ یہاں تو یہ لفظ استغفار استعمال ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں کے عیوب کو چھپانے والا ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھکنے والا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے استغفار۔ بعض اوقات گناہ سے توبہ کی جائے یہ بھی ہے، اور بعض اوقات اپنی عاجزی اپنے معبود کے بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی عاجزی اپنے معبود کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ یعنی میں اب دوسرے لفظوں میں واضح طور پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر معصوم استغفار کر رہے ہیں تو وہ گناہوں سے استغفار نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر میں استغفار کر رہا ہوں تو یقیناً میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ اللہ سے طلب کر رہا ہوں۔ اس لیے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مولائے کائنات کے قرآن مجید کی تفسیر کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے مولا سے کہا کہ یا علی، ہمارے یہاں خشک سالی ہو گئی ہے، برسات نہیں برستی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ چلے گئے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آ گیا اسی نشست میں، کہا مولا میرے یہاں بیٹا نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا، کہا مولا میرے پاس ایک باغ ہے لیکن میوے کم لگتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ غرض یہ کہ 8 آدمی آئے، 8 نے الگ الگ سوال کیے۔ کسی نے کہا ہمارے یہاں کی نہریں خشک ہو گئی ہیں، مویشی پیاس سے مر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
اب یہ کمال ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ اللہ نے جنہیں سمندر بنایا علم کا، کہ مولا کائنات کی خصوصیات میں سے کبھی کبھی سوال مختلف ہوتے ہیں، جواب ایک ہوتا ہے، کبھی کبھی سوال ایک ہوتا ہے، جواب مختلف ہوتے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام کبھی اگر محفل میں بیٹھ کے کوئی کہہ دے کہ آج تک ہم نے کوئی کلام بغیر الف کے نہیں سنا، تو 1.5 گھنٹے کا خطبہ بغیر الف کے، اور کوئی اگر کہے کہ جناب بغیر نقطے کے کوئی لفظ کلام میں استعمال نہیں ہو سکتا، تو مولا پورا خطبہ ارشاد فرما دے اور کہیں نقطہ نہ ہو۔ یوں ہی تو مدینۃ العلم کے دروازے نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم 8 آدمیوں نے 8 سوال کیے، مولا اولاد نہیں ہے استغفار کرو، کہا مولا مال نہیں ہے، کہا استغفار کرو، کہا بارش نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو، کہا مویشی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، کہا استغفار کرو، کہا درختوں پہ پھل نہیں لگتا ہے، کہا استغفار کرو۔ وہ سارے سوال کر کے چلے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا کہ سب کے سوال الگ الگ، جواب آپ نے ایک ہی دیا سب کو۔ اس سے پہلے بھی مولا سے سوال ہو چکے علم کے سلسلے میں کہ علم بہتر ہے اعمال۔ 10 مختلف انسانوں نے سوال کیے تھے، سلونی کا جب دعویٰ کیا تھا مولا نے، تو اس وقت مولا کائنات کے اوپر یہ حملے ہوئے تھے کہ یہ سلونی کا جو دعویٰ کیا ہے تو اس کے اوپر کس طریقے سے پورے اترتے ہیں۔ تو مولا نے اس وقت بھی کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علم بہتر ہے اعمال، مولا نے کہا علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مولا علم بہتر ہے اعمال ہے، مولا نے فرمایا علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کی حفاظت تجھے کرنا پڑتی ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ یہ 10 سوالات ہیں۔ مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، مجھے پورا خطبہ یاد ہے، مولا کائنات کا، وہ کسی موقع پر انشاءاللہ اگر موقع ملا اور زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہاں جو مولا نے جواب دیے مختلف، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مولا سے دستبستہ گزاری کی جب وہ چلے گئے کہ یا علی آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، استغفروا ربکم، اللہ سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب استغفار زیادہ کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر آسمانوں سے بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہروں کو بھی بہا دے گا، نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی تمہارے میوے دار ہو جائیں گے، اور تمہارے نہریں بھی تمہاری جاری ہو جائیں گی۔ اس ایک آیت کے ذریعے سے مولا نے سارے مسائل حل کیے، کہا کہ اگر اولاد نہیں تو استغفار کرو، رزق میں برکت نہیں تو استغفار کرو، اگر تمہیں پریشانیاں لائق ہیں تو استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری مصیبتیں انسان پر گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، جب استغفار کرتا ہے وہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی، یقیناً پڑھتے ہوں گے آپ حضرات سارے۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑی بیماری، کہا جی یہ دعائے کمیل جو یہ وہابیوں کی ہے، کون سا وہابی لے کے آئے بھائی ہمارے پاس؟ مولا کائنات نے تعلیم کی ہے، وہابیوں نے کہاں سے لے آئی ہے؟ اچھا ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ جھگڑا اوائل انقلاب میں ہوا تھا کہ یہ حدیث قصہ پڑھیں کہ دعائے کمیل پڑھیں شب جمعہ،
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر آپ پریشان نہ ہوں تو صلوات بھیج دیں بابا محمد. اصل میں دعائے کمیل اور حدیث قصہ میں فرق ہے. دعائے کمیل میں حدیث قصہ میں فرق ہے. شروع میں جب انقلاب آیا تو انہوں نے کہا جی حدیث قصہ نہیں ہوگی, دعائے کمیل ہوگی. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی دعائے حدیث قصہ ہوگی, دعائے کمیل نہیں ہوگی. اب یہ جھگڑا ان لوگوں کے درمیان میں ہے نہ جنہیں دعائے کمیل کا پتہ ہے نہ انہیں اس کا پتہ ہے کہ بھائی حدیث قصہ کسے کہتے ہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر یہ فساد ختم ہو جائے. دیکھیے حدیث قصہ ہے عقیدہ, عمل نہیں ہے. دعائے کمیل عمل ہے. دعائے کمیل کے لیے مخصوص تاریخیں ہیں کہ شب جمعہ میں پڑھو, نیمہ شعبان میں پڑھو, اور شب قدر میں پڑھو, اور فلاں شب میں پڑھو, فلاں جگہ پڑھو. حدیث قصہ کے لیے کوئی ایسی روایت ہے کہ کب پڑھو؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ معصوم کا فرمان ہے کیا؟ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ. نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا ہے. یہ حدیث قصہ جس محفل میں جہاں پر بھی جس وقت بھی بیان ہوگی اللہ فرشتے بھیجے گا, محبوں کو گھیرے رکھیں گے, یہ حدیث قصہ پڑھتے رہیں گے, فرشتے ان کی استغفار کرتے رہیں گے. اللہ. تو یہ حق مجھے حاصل نہیں ہے کہ میں اسے شب جمعہ ہی پڑھوں گا. اچھا اگر دونوں چیزیں پڑھ لی جائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی تو وقت گزارتے ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بھی تو, فیس بک کے اوپر بھی تو. آج کل تو حالات یہ ہے نا کہ میں ابھی واٹس ایپ کے اوپر ڈیڑھ دو سال پہلے ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا, اور بڑا معقول لطیفہ ہے, میں آپ کو بھی سناتا ہوں. آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈبل بیڈ کے اوپر ایک طرف میاں لیٹا ہوا ہے, ایک طرف بیوی لیٹی ہوئی ہے. بیوی اپنے موبائل میں فیس بک کے اوپر مصروف ہے, شوہر ادھر مصروف ہے. بیچ میں معصوم بچہ نو مولود تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے. نہ ماں دیکھتی ہے نہ باپ دیکھتی ہے, تو بچہ مجبور ہو کے کہتا ہے لگتا ہے میں پیدا نہیں ہوا, مجھے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے. تو آج صورت حال یہ کہ اگر آپ کے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے تو کتنی دیر لگتی ہے حدیث قصہ میں, اور کتنی دیر لگتی ہے دعائے کمیل میں؟ اچھا کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمارے مراجع کرام نے کہا کہ اگر دعائے کمیل پڑھتے ہوئے تمہیں تساہل ہوتا ہے, سستی آتی ہے, کاہلی آتی ہے کہ اتنی لمبی دعا کیسے پڑھیں, تو انہوں نے کہا کہ اسے سکون سے پڑھو, اس کے 6 حصے کرو. ایک حصہ اس شب جمعہ پڑھو, دوسرا حصہ دوسری شب جمعہ پڑھو, تیسرا حصہ تیسری شب جمعہ, چوتھا چوتھی, اور پانچواں پانچویں. آسان ہو جائے گا. تو میں عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں, اب اسی دعائے کمیل کی جو ابتدا ہے, اس ابتدائے دعائے کمیل کے اندر مولا نے پہلے تو اللہ کی تعریف کی ہے کہ تو نور ہے, تو رحمت ہے. پھر آخر میں کہا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. یہ احسان ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے بولنے کا سلیقہ سکھایا ہے. ورنہ جسے نہ دیکھا جا سکے, نہ سونگا جا سکے, نہ چھوا جا سکے, کیسے پتہ چلے کہ اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ تو اس نے اپنے پسندیدہ بھیج دیے, ان پسندیدہ لوگوں نے پسندیدہ کلام پیش کر دیا کہ اس سے باتیں کرنی ہو تو ایسے کرو جیسے ہم بتا رہے تھے. صلوات بھیج دیں مل کر بابا عزب اللہ محمد و آلہ. اس طریقے سے گفتگو کریں. مولا نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. مولا کا یہ جملہ پڑھنے کے بعد میں اندازہ ہوا مولا فرماتے کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے مجھ پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں. اب یہ تو مولا نے بتا دیا, کسی کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ بھی تو معصوم ہی بتائیں گے نا. تو بس جب انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا جن گناہوں کی وجہ سے انسان پر آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, تو خود بخود انسان تکلیفوں سے نکل آئے گا, استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. خداوند کریم غفار ہے, غفار.
بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس سے زیادہ میں انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک جملہ آخر دعائے کمیل کا سنیے. اتنا خوبصورت جملہ ہے، شاید عام لوگ اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو کہ میرے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ، اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے، پہلی بات تو یہ بتائیے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. وہ اسپیڈ کسی کو پتا ہے؟ وہ اسپیڈو میٹر کسی کے پاس ہو جو دیکھ کے یہ بتائے کہ وہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے؟ اللہ اپنے بندے سے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے، اس کا آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے. ادھر بندے نے سر جھکایا اور ندامت کے آنسو رخسار پر بہنے سے پہلے خداوند کریم کہتا جا میں نے تجھے معاف کیا. ہم تو اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو کتنے لوگ منتیں سماجتیں کراتے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے کتنا آپ چچا کو لے چلیں، ماموں کو لے چلیں، خالو کو لے چلیں، پھپھا کو لے چلیں، استاد کو لے چلیں، ساتھی کو لے چلیں، سید کو لے چلیں، کسے لے چلیں، کس کی مانے گا؟ آپ تلاش کرتے ہیں نا کہ بھئی فلاں سے اگر معافی مانگنی ہے وہ فلاں کی بات سنتا ہے. وہ تلاش کرنے جاتے ہیں. اللہ نے کہا تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں 14 تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، ان کے وسیلے سے مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. محمد و آل محمد صلوات. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی فکر کو ذرا سا بیدار کریں، خول سے نکل کر باہر آئیں اور فقط ایک نعرہ کہ ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم علی والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت والے ہیں. اب یہ بات تو درست ہے نا کہ اگر پرائمری کا طالب علم الف کو بے کے ساتھ جوڑ کے الف بے زبر اب نہیں پڑھ سکتا تو آپ کیا اسے گھر سے نکال دیں گے؟ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ پرائمری کا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی معرفت زیادہ ہو، کسی کی معرفت کم ہو. انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی آپ کے سامنے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ ہے، اور صرف وہی سری اور رضا نہیں، اس نے بنا کے ایسے بھیجے ہیں. اگر اس کے پہچاننے والے اور جن کو اس نے اپنی پہچان بنا کے بھیجا تھا وہ نہ ہوتے تو نہ سمجھ میں آتا کہ وہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. ادھر سے حر چلتا ہے اپنے گناہ کی معافی مانگنے، ادھر سے امام کہتے ہیں علی اکبر چلو چچا کا استقبال کرو. بھائی اتنی دیر میں حسین راضی ہو گئے نہیں ہو گئے؟ یہی ہمیں تعلیم کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے. یہی ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ ہے. آج اگر ہماری وابستگی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. اگر دربار یزید میں یزید پوچھتا ہے کہ میری مغفرت کا کوئی سامان سید سجاد ہو سکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں دعا نماز خفیلہ پڑھا کر. دوستوں نے بعد میں کہا مولا آپ نے اس دشمن کو یہ نماز تعلیم کر دی جو آپ کے باپ کا قاتل ہے. کہا اس نے سوال کیا تھا، جواب دینا میرا فرض ہے اس لیے کہ میں نمائندہ پروردگار ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ اسے توفیق نہیں ملے گی، ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا، لیکن چونکہ ہم نمائندہ پروردگار ہیں، اگر ان کے دروازے پہ حسین ابن نمیر جیسا آدمی آ جائے کھانا کھانے تو اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں. جب وہ جاتے وقت یہ کہتا ہے کہ مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام فرماتے ہیں
کیا کوئی اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ یہاں آل محمد، یہاں اہل بیت. کہا پھر آپ نے کھانا کیوں کھلایا؟ کہا وہ تمہارا طرز میزبانی تھا، یہ ہمارا طرز میزبانی. کیونکہ نمائندہ پروردگار ہیں، پہچانوانے کے لیے آئے اس پروردگار عالم کی ذات کو. ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین ابن نمیر سے جو مولا نے کہا ہے، ہمارے ایک عالم تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا وہ، لیکن میں نے سنا، ایک مضبوط محترم عالم سے سنا ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ مولا یہ جانتے ہوئے کہ میں علی اکبر کا قاتل ہوں آپ نے مجھے کھانا کھلایا، کہا میں نے تو کھلایا ہے، یہ جو روٹیاں تو نے کھائی ہے یہ علی اکبر کی ماں نے بنائی تھی. میں نے کہا تھا جا کر کے علی اکبر کا قاتل آیا ہے مہمان بن کر. برادران عزیز، ماہ مبارک مغفرتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے. ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن سمجھنا بھی چاہیے. جتنا وقت فٹ پاتھ اور دیگر جگہوں پہ بیٹھ کے لگاتے ہیں، اگر یہ وقت مسجد میں بیٹھ کے لگائیں تو پھر علی علیہ السلام کو آپ راضی کر لیں گے، اس لیے کہ میرے مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو جنت سے زیادہ مسجد پسند ہے. مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جنت جاؤں گا تو علی کا نفس خوش ہوگا، مسجد جاؤں گا تو میرا رب خوش ہوگا. زیادہ سے زیادہ وقت ہے، سنیں، پڑھیں، غور کریں. اس مہینے میں اللہ کے بندوں سے معافی مانگیں، اگر کسی کو ناراض کیا اس سے راضی کریں. بس جتنی تیزی کے ساتھ آپ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو راضی کریں گے، اتنی جلدی آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام راضی. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آپ سے ملاقات رہے گی. آج کی مجلس میں صرف اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ ہم ان کے دروازے پر ہیں جنہوں نے صدمے تو اٹھائے لیکن کسی کو صدمہ دیا نہیں ہے. ہم نہیں دیا ہے. دعا کریں خداوند کریم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں قرآن مجید پڑھنے